هل يمكن للأحمدي أن ينضم للأحزاب السياسية الوطنية؟ وماذا عن الانضمام لحركات المقاومة التي تعمل تحت غير نظام الحكومة مثل حماس والجهاد الإسلامي وآخرون حيث يعملون خارج إذن صاحب قرار السلم والحرب وهو رئيس الدولة؟ بات یہ ہے، پہلی بات تو یہ ہے کہ احمدی کوئی حرج نہیں ہے کہ احمدی جو ہے اپنے ملک کا شہری بھی ہے اور وہ اپنے وطن کی سیاسی پارٹیوں میں داخل ہو سکتا ہے، اور جب وہ سیاسی پارٹی میں داخل ہوگا تو اس کی آواز اس ایوان تک بھی پہنچے گی، ان لوگوں تک بھی پہنچے گی جہاں وہ پیچھے رہ کے نہیں پہنچا سکتا، اور ان کی جو پالیسی بنانے میں اگر اس کا کردار ہے تو وہاں ایسی پالیسی بنائے گا جو ملک کے لیے فائدہ مند ہوگی، کیونکہ ایماندارانہ رائے اپنی پیش کرے گا وہ اللہ تعالیٰ کے حکم کے مطابق کہ جب بھی تمہارے سے رائے مانگی جائے ایمانداری سے دو۔ تو اس میں کوئی حرج نہیں ہے کہ سیاسی پارٹیوں میں شامل ہوا جائے، دنیا میں کئی جگہ شامل ہوتے ہیں۔ جب ہندوستان اور پاکستان سب کانٹیننٹ اکٹھا تھا اس وقت بھی نمائندے ہمارے سیاسی پارٹی میں شامل ہو کے نمائندے پارلیمنٹ کے بنتے تھے۔ پھر پاکستان میں جب تک احمدیوں کو غیر مسلم قرار نہیں دیا گیا، پاکستان میں احمدی نمائندے مرکزی پارلیمنٹ میں بھی اور صوبائی پارلیمنٹ میں بھی بنتے رہے۔ پھر یہاں دنیا کے اور بہت سارے ملک ہیں، افریقہ میں ہمارے کافی احمدی ہے، اکثریت تو نہیں، بہت بڑی تعداد ہے، اور وہاں سے پڑھے لکھے لوگ بھی ہیں، سیاستدان بھی ہیں، شامل ہیں جماعت میں، اور وہ پارلیمنٹ کے ممبر بنتے ہیں، منسٹر وغیرہ بھی بنتے ہیں۔ اس لحاظ سے وہ اپنا ملک کی بہتری کے لیے جو کردار ہے اس کو ادا کرنے کی کوشش کرتے ہیں۔ اسی طرح یورپ وغیرہ میں بھی جہاں جہاں موقع ملتا ہے شامل ہو جاتے ہیں۔ اس لیے کوئی حرج نہیں ہے کہ ملک کی سیاسی پارٹی میں شامل ہوا جائے، نہ ہونے کی کوئی وجہ نہیں ہے۔ جب ہم ایک شہری ہیں اس ملک کے، تو اس ملک کا جو بھی نظام حکومت ہے اس میں ہمارا کردار ہونا چاہیے، اور بہتر کردار ہونا چاہیے، تاکہ ان کو پتہ لگے کہ ایماندارانہ طریقے پر ہم کس طرح ملک کی اور قوم کی بہتر رنگ میں خدمت کر سکتے ہیں، اور احمدی بھی بحیثیت وطن کے شہری ہونے کے ملک کے وفادار ہیں اور اس کی بہتری کے لیے ہر کوشش کرنے کی ہر قسم کی مدد کرنے کی کوشش کرتے ہیں۔ باقی رہ گیا مزاحمتی تحریکیں جو ہیں، بات یہ ہے کہ جب احمدی کو ایک تو یہ یاد رکھنا چاہیے کہ کوئی بھی ایسی تحریک جہاں توڑ پھوڑ، فتنہ اور فساد ہو اس سے بچے۔ اگر ایک حکومت قائم ہے اور حکومت کی طرف سے کوئی پروٹیسٹ ہوتا ہے تو اس میں ضرور احمدی کو شامل ہونا چاہیے، کیونکہ وہ ایک حکومتی ایک حکمت عملی ہے اور حکومتی پالیسی ہے، اس کے مطابق وہ کام کر رہے ہیں۔ اس میں جنگ بھی شامل ہوتی ہے، اس میں حکومت کی فوج میں یا پولیس میں شامل ہو کے اگر لڑائی کرنی پڑے تو لڑائی کرنا بھی چاہیے، جس طرح بہت سارے ملکوں میں احمدی فوج میں شامل ہیں اور اپنا کردار ادا کرتے ہیں، فوجی ہونے کی حیثیت سے ملک کی طرف سے لڑائی کرتے ہیں۔ لیکن ایسی تحریکیں جن کو جو حکومت کی بیک اپ نہیں، جن کو حکومت کی پالیسی جو ہے ان کی پالیسی کے خلاف ہے، اور وہ تحریکیں صرف آزادی کے نام پہ اپنے مقاصد حاصل کرنا چاہتی ہیں، ایسی تحریکوں سے احمدیوں کو بچنا چاہیے، ایسی جماعتوں سے بچنا چاہیے۔ ہاں، اگر حکومت کہے کہ ہاں اب قربانی کا وقت ہے ملک اور قوم کے لیے، اور فوج میں شامل ہو اور حکومتی پالیسی کے ساتھ دو، تو وہاں احمدی کو ضرور شامل ہونا چاہیے۔ لیکن ہر پارٹی میں شامل ہونے سے تو فتنہ اور فساد پیدا ہوگا اور فتنہ و فساد بڑھے گا۔ اس لیے یہ تو جائزہ لینا ہوگا کہ جس پارٹی میں آپ شامل ہو رہے ہیں، جس گروپ میں شامل ہو رہے ہیں، اس کا حکومت کی نظر میں کیا کردار ہے۔ اگر بعض دفعہ ایسی بھی تنظیمیں ہیں جن کو حکومت کی پشت پناہی ہوتی ہے یا حکومت کی اشیر بات ہوتی ہے، حکومت ان کو سپورٹ کر رہی ہوتی ہے، تو اس لحاظ سے تو ان میں شامل ہوا جا سکتا ہے۔ لیکن وہاں بھی یہ دیکھنے والی بات ہے
کہ کہاں کس حد تک اس سے فتنہ پیدا ہو رہا ہے، اور اگر چوائس ہے کہ فتنہ سے بچا جائے تو پھر یہی ہے کہ احمدی کو تو فتنے سے بچنے کی کوشش کرنی چاہیے، اور نہیں بھی چوائس تب بھی کسی طرح حکمت سے اپنے آپ کو ہر قسم کے فتنے سے بچانے کی کوشش کرنی چاہیے۔